چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں۔ مسٹر نیازی نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی۔ نیب ترمیم کی درخواست مسترد کرنے سے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کو 2 فائدے ہوں گے۔ خان صاحب انہوں نے آج بھی آرمی چیف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ میں اور بشرا بی بی جنرل عاصم منیر کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ عمران خان نے نیب کے تفتیشی افسر کے پاس گئے اور انگلی اٹھا کر بولے تمہارے بنائے کیسز کے سبب میری بیوی جیل میں ہے۔ عمران خان کا تفتیشی افسر مکالمہ، باہر نکل کر تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب آج بڑے غصے میں دکھائی دیے۔ اب پتہ نہیں کیس ہارنے کی وجہ سے غصہ تھا یا کیا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ اس سے ایکچولی ان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ خان صاحب اتنے غصے میں کیوں تھے۔ اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے۔ ہماری ٹیمز جو ہیں اس فیڈ بیک کو دیکھتی ہیں۔ پلیز، وی آر ناٹ ون آف دوز چینلز جو آپ کے بھیجے ہوئے کویشچنس کو یا آپ کے بھیجے ہوئے کامنٹس کو پڑھتی نہیں ہیں، تو پڑھتی ہیں تو اگر کسی نے کوئی ایسا ویسا کامنٹ کیا تو اسے بلاک بھی کر دیتی ہے، بھی سے رکھے گا۔ اچھا خیر، سب سے پہلے تو جناب نیب ترامیم جو کیس تھا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر اس کو انالائز کیا تھا، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ 16 صفحات کے اوپر مشتمل جو ہے وہ تحریری فیصلہ فی الحال سامنے آیا ہے۔ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا گیا ہے کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توسیع نہیں کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ آئین میں دیے گئے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہتر ہے کہ ادارے عوام کی خدمت کریں۔ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں کے فیصلے میں کہا گیا کہ مشرف دور میں بنائے گئے قانون کے دیباچے میں لکھا گیا کہ نیب قانون کا مقصد کرپشن کا سدباب ہے۔ جن سیاستدانوں یا سیاسی جماعت نے پرویز مشرف کو جوائن کیا انہیں بری کر دیا گیا۔ نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ تھا۔ اس میں کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نیب ترمیم درخواست پر فیصلے سے 5 ماہ پہلے بنایا گیا۔ نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر 5 رکنی بینچ بنانے کی صدا کو مسترد کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نشاندہی کی نیب ترمیم پر 5 رکنی بینچ بنایا جائے۔ جسٹس منصور خود کو الگ کر لیتے تو 2 ممبر نیب ترمیم کے خلاف درخواست سن سکتے، نہ فیصلہ کر سکتے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس عمر بندیال کے بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے آپریشن کو معطل کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو معطل کرنے کے بعد کیس دوبارہ نہیں سنا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف درخواستوں کو 100 دن تک نہیں سنا گیا۔ قانون کے خلاف درخواستوں پر 18 ستمبر 2023 کو سماعت ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ نیب قانون میں 3 ترامیم کی گئی۔ پہلا، نیب ایکٹ 22 جون 2022 کو نافذ کیا گیا، جبکہ نیب قانون میں دوسری ترمیم 22 اگست 2022 کو ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ نیب قانون میں تیسری ترمیم 29 مئی 2023 کو کی گئی، جب نیب ترمیم کے خلاف مقدمے کی 6 سماعتیں ہو چکی تھیں تو تیسری ترمیم لائی گئی۔ نیب قانون کی تیسری ترمیم کا سپریم کورٹ نے فیصلے میں جائزہ ہی نہیں لیا۔ سپریم کورٹ کو قانون سازی کو جلد ختم کرنے کے بجائے اسے بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی قانون کی 2 تشریحات ہوں تو قانون کے حق میں آنے والی تشریح کو تسلیم کیا جائے۔ درخواست اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں۔ موجودہ مقدمے میں بھی ترامیم غیر آئینی ہونے سے متعلق قائل نہیں ہو سکے۔ اس ترامیم میں بہت سی ترامیم کے معمار مسٹر نیازی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خود تھے۔ مسٹر نیازی نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی۔ مسٹر نیازی کی درخواست سپریم کورٹ میں قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ نیب فیصلے میں نہیں بتایا گیا کہ نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم کیسے ہیں۔ مسٹر نیازی اور وکیل خواجہ حارث ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مطمئن نہ کر سکے۔ بہرحال جی، اس فیصلے کے بعد میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ بھی ہوگا، تو بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترمیم کی درخواست مسترد کرنے سے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ میں 3 یا 4 کروڑ کا یہ کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا۔ اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا 50 کروڑ کی سیلنگ ہے۔ ترمیم کے مطابق 50 کروڑ سے نیچے کا جو کیس ہے وہ نیب میں نہیں چل سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کی جانب سے ڈیبیٹ ہے کہ کیا ذاتی مفاد تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ایک عدد آڈیو موجود ہے بشرا بی بی کی۔
بشرا بی بی کے نہیں، بشرا بی بی کے حوالے سے ایک آڈیو موجود ہے جس میں ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ ملک ریاض صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ان کو جو ہے وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. اب یہ وہی ملک ریاض ہیں جن کا بحریہ ٹاؤن کا بھی ایشو تھا، تو کیا یہ سارا کچھ آپس میں کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے تو کورٹ آف لا ول ڈیسائڈ دیٹ کہ کیا اس میں ان کا ذاتی مفاد تھا یا نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی وہ جو ساری زمین تھی وہ بھی جو ہے وہ اس ٹرسٹ کے حوالے کی گئی جس میں عمران خان صاحب خود بھی شامل ہیں. تو کیا یہ پرسنل بینیفٹس میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ 2 کیس اب نیب کے دائرۂ اختیار میں نہیں آئے گا، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ان کے مطابق جو ہے وہ 2 فائدے ہوں گے. اس کے علاوہ جناب توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت پر سماعت نیب پروسیکیوٹر کی عدم حاضری کی بنا پر جو ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی اور سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں پیش کیا گیا، لیکن پروسیکیوٹر چونکہ نہیں تھے تو اس لیے کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جب آج اس کیس میں وہاں پہ موجود تھے تو اس دوران عمران خان نے نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کو جو ہے وہ ایک قسم کی دھمکی دی. عمران خان نے نیب کے تفتیشی افسر کے پاس گئے اور انگلی اٹھا کر بولے، تمہارے بنائے کیسز کے سبب میری بیوی جیل میں ہے. عمران خان کا تفتیشی افسر مکالمہ، باہر نکل کر تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا، رہا ہوتے ہی تم دونوں کو میں عدالت لے جاؤں گا. عمران خان نے نیب تفتیشی افسر سے کہا. نیب تفتیشی افسر نے اس سے قبل بھی 4 مرتبہ عمران خان کی دھمکیوں کا میڈیا کو بتایا تھا. تو خان صاحب کو نیب کے تفتیشی افسر کے اوپر جو ہے بہت تپ ہے، بڑا غصہ ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر ہیں. عمران خان صاحب نے اس موقع پہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے بغیر فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ بڑی بدنیتی ہے، باجوہ کو انکوائری سے باہر رکھنا بھی بڑی بدنیتی ہے. مجھے جنرل فیض کے ٹرائل کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے. حکمرانوں کو NRO 2 مبارک ہو، وائٹ کالر کرائم پکڑنا پہلے مشکل تھا، اب ناممکن ہو گیا ہے. یہ سارے ان کے دور کے کیسز ہیں، اس لیے انہوں نے NRO 2 لیا. دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ عوامی نمائندے قانون سازی کر کے اپنی کرپشن کے مقدمات ختم کریں. ISPR نے کہا کہ فوج غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہے. اگر اب وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہو رہے ہیں تو ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے غیر سیاسی ہیں تو اس سے بڑی غلط بیانی نہیں ہوگی. میں اور بشرا بی بی جنرل عاصم منیر کی وجہ سے جیل میں ہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی آج جو ہے وہ میں نے کہا آج کا دن 6 ستمبر والے دن تو آج چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون ان کو سمجھائے. انہوں نے آج بھی آرمی چیف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کے خلاف پارٹی کے کچھ لوگ تنقید کر کے ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ان سب کو کہتا ہوں کہ علی امین کو میں نے چنا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سازش کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے پیسے لگا کر نہیں جیتا، میرے ٹکٹ پر سب جیتے ہیں. جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ پھر نہ کہنا کہ ٹکٹ نہیں ملے، آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہیں دوں گا. سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کا فیصلہ سنایا ہے. اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس تو فارغ ہو گیا. مجھے تو خوشی منانی چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. یہ جو حکومت میں ہیں ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں. میں نے ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں. شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا. ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دور حکومت میں بنے ہیں. کرپشن کا پیسہ پبلک کا پیسہ ہے. عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں، پھر اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے قانون پاس کرواتے ہیں. اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا. انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے ہیں. نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائی ہے. 8 فروری کو انہوں نے دھاندلی کرائی. عاصم منیر نے نواز شریف کے ساتھ مل کر لندن معاہدہ کیا تھا. عاصم منیر آرمی چیف بننے والے تھے. اس وقت علی زیدی اور عارف الوی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمیں لندن پلان کا علم ہے. میں آج ان سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جائیں. ملک تباہی کے دہانے پر ہے. 9 مئی کی CCTV فوٹیجز سامنے لائیں. 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کروایا گیا تھا. میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا اس کی انکوائری کرائیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے ملنے آتے تھے اور ہر چیز کو انہیں رپورٹ کرتے تھے. جنرل باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے رجیم چینج کیا تھا. جنرل باجوہ کو انکوائری میں شامل کیا جائے تو سارے بھید کھل جائیں گے. اچھا ویسے ماضی میں بھی خان صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کہہ چکے ہوئے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ کیس کے اندر سائفر کا غالباً شاید کیس تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جنرل باجوہ کو جو ہے میں بلانا چاہوں گا اور وہ آئیں اس کیس کے اندر بطور گواہ جو ہے وہ پیش ہوں. تو اس وقت جنرل باجوہ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ جی بلا لیں پھر میں بھی جو ہے وہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو میں تھوڑا سا ایک بات ایک اور ٹاپک پہ کرنا چاہوں گا، اور یہ آئی وانٹ ٹو تھینک ون آف آر فالوورز. انہوں نے ایکچولی وہ جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے ایک سبسکرائبر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیڈ بیک دیا ہے جو میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ ٹاپک یہ ہے
کہ ابھی بات ہو رہی تھی کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک جو سوال کیا گیا تھا کہ جی یہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جنرل فیض والا، یہ تو 2017 میں ہوا تھا، تو اگر 2017 میں واقعہ ہوا تھا تو 2018 میں جا کے بعد میں جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی کیوں بنا دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہوا تھا نا کہ وہ کیوں، تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ جناب آئی ایس آئی کا ادارہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے. تو بیسکلی انہوں نے ایک قسم کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا تھا. تو میں نے اس پہ جب میں نے کامنٹری کی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ خالی عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ نہیں تھا، ظاہری بات ہے اس فیصلے کے اندر جو ہے جنرل باجوہ بھی شامل تھے کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے. لیکن وہ جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ پن پوائنٹ کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جی چلیں اس وقت تو جو بھی انہوں نے کیا، اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ تو میجر جنرل تھے، نا. بعد میں جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تو ظاہری بات ہے پروموشن بورڈ کے سامنے یہ ساری بات گئی ہوگی کہ پروموشن ہو رہی ہوں گی. تو جب پروموشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے جو لوور رینک کے اوپر جس رینک پہ ابھی آپ اس وقت موجود ہیں اس پہ آپ نے کیا ہے؟ آپ کی وہ جو فائل بنتی ہے اس کی فائل کے اندر آپ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو کیا اس فائل کے اندر سے وہ ساری چیزیں غائب ہوگی کہ جنرل فیض جو ہے وہ ٹاپ سٹی جیسے اتنے بڑے اسکینڈل کے اندر انوالو تھے؟ کیونکہ میں کم از کم اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ فوج کے حوالے سے کہ آپ کی باریک سے باریک چیز، آپ کا اگر ایک چھوٹا سا کسی سویلین کے ساتھ انٹریکشن کوئی گرمی سردی ہو جائے نا وہ تک لکھی جاتی ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیوج اسکینڈل، ایک ایسا اسکینڈل جو میڈیا کی زینت بنا، جو چینلز کے اوپر رپورٹ ہوا. اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو ایکچولی لیٹر لکھنا پڑا اور یہ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ رینجرز جو ہیں وہ اس لوکل معاملے کے اندر کیوں آئی ہیں یہاں پہ. ناؤ یو کین امیجن کہ اس کی کتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ کوریج ہوئی تھی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ جو ہے وہ آرمی کی فائل کا حصہ ہی نہ بناؤ اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اور مطلب یہ جب تک یہ ایکچولی وہ جو کور موئز جو ایکچولی اس کا افیکٹی تھا اس سارے معاملے کا، اس نے وہ چیخیں مار مار پاگل ہو گیا. اس کا باپ، اس کی پوری فیملی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لوگوں سے مل رہی تھی اور پتہ ہی نہیں لگا کسی کو کہ جناب جنرل فیض کے تانے بانے یہاں سے ملتے ہیں. اور میں نے اس کے اوپر جب رپورٹ کیا تھا کہ وہ جو خاتون تھیں جن کی ایکچولی یہ زمین سے یہ کہانی ساری سٹارٹ ہوتی ہے، کور موئز کی تو انٹری بعد میں ہوتی ہے، وہ خاتون جا کے جنرل فیض سے مل رہی ہے. اب جنرل وہ اور شی سیز کہ میں جنرل فیض سے ملی ہوں، آن ریکارڈ شی سیز کہ میں جنرل فیض سے ملی ہوں. تو جنرل فیض سے کون مل رہا ہے کون نہیں مل رہا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کون ہے. سو دس از ریئلی ہارڈ ٹو بلیو کہ اس سارے پروسیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اور جنرل فیض جو ہے وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، لیفٹیننٹ جنرل سے جو ہے اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، ڈی جی آئی ایس آئی سے اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور بن گئے، اس کے بعد کور کمانڈر بہاولپور بن گئے اور پتہ ہی نہیں لگا کسی کا. کور کمانڈرز جو ہے نا، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب یہ میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر پہنچتے ہیں اس میں سے کور کمانڈر اٹ سیلف بننا جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کی ہسٹری، آپ کی فائلز، آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ پوری کور دی جا رہی ہے آپ کو، مطلب پوری کور کے ذمہ دار ہیں آپ. تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے، کور کمانڈر پشاور ہو گئے، کور کمانڈر بہاولپور ہو گئے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگ گیا. ریئلی ہارڈ ٹو بلیو دیٹ، رائٹ؟ تو اس لیے جو ہے وہ اب دیکھیں، اب ظاہری بات ہے ابھی یہ پروسیس شروع ہو رہا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ. ایک تو اس کو زیادہ پبلک نہیں کیا جاتا، بڑی محدود انفارمیشن جو ہے وہ باہر آتی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے، مطلب اب یہ بھی چہ مگوئیاں ہیں فرینکلی اسپیکنگ کہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھیں گا یہ سپٹمبر کے اندر ہی نبڑ جانا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ ایسے صحافی جو ہے اس کو رپورٹ کریں. میرے پاس نہیں ہے ایسی انفارمیشن فرینکلی اسپیکنگ، اور میں جب تک میرے پاس ایک پراپر ویریفائڈ انفارمیشن نہ ہو آئی ول ناٹ شیئر اٹ. سو اسٹیبلشمنٹ میں ویسے ہی ہمارے ذرائع بڑے ویک ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم تو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر، تو جو نہیں کرتے وہ ان کے لیے ایکسیس بھی بڑا آسان ہوتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. میں آپ کو یہ کھل کے بات بتاؤں گا. یہ بہت سے ہمارے جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، جو کسی ایک پارٹی کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان رپورٹنگ میں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی قربانیاں ان کو دینی پڑتی ہیں. قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ قربانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ اس ادارے کے خلاف یا سیاسی جماعت کے خلاف یا سیاستدان کے خلاف نہیں بولیں گے، آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. تب آپ کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ساڑھے والوں تو نہ ہی ہے گی نہیں، ذرا مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں تو جو چیز بری نظر آئے گی ہم کو پن پوائنٹ دیٹ. یہ ایک ڈفرینس ہے. اچھا، ایک اور چیز جو جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرلز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ بڑا کیس ہے میری نظر میں، اور وہ کیس ہے نادرا کے حوالے سے کہ چیئرمین نادرا جو ہے
ان کو آج لاہور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا. لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر صاحب, ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا. آبویسلی یہ بھی آگے اپیل کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے. بیسکلی یہاں پہ جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی, اور اس درخواست میں جو ہے ان کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا تھا. عدالت نے جو ہے اس درخواست کو منظور کر لیا اور فیصلے کی نقول جو ہے وفاقی کابینہ اور وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئیں. جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ جی چیئرمین نادرا کی تعیناتی قانونی جواز کے بغیر ہے. مجاز اتھارٹی نے وہ اختیار استعمال کیے جو قانون نے تفویض نہیں کیے. جسٹس عاصم حفیظ نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کا 30 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. یہ شہری ہیں اشبا کامران, خاتون ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ چیئرمین نادرا کی تقرری کو چیلنج کیا گیا تھا. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ نگراں حکومت نے نادرا قانون میں ترامیم کر کے حاضر سروس آرمی آفیسروں کو تقرری کرنے کی منظوری دی. نگراں حکومت مستقل پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت نادرا ترمیمی رولز کو کالعدم قرار دے اور حاضر سروس فوجی افسر کی بطور چیئرمین نادرا تقرری کالعدم قرار دی جائے. نگراں وفاقی حکومت نے اکتوبر 2023 میں اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں تعینات IG کمیونیکیشنز اینڈ IT لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا کا چیئرمین مقرر کیا تھا. تو اس وجہ سے حاضر سروس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو فی الحال جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا. مجھے نہیں پتا اس کو ہماری ماشاءاللہ جو موجودہ ہائیبرڈ پلس حکومت ہے وہ اسے چیلنج کرتی ہے یا نہیں کرتی. بائی دا وے اس سے پہلے بھی پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے بھی جن جنرل صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی ان کے بارے میں بھی یہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ ابھی بھی ان سروس ہیں, لیکن ایکچولی ان کی تعیناتی جو ہے وہ تب جا کے سٹارٹ ہوگی. آنے والے چند مہینوں میں میرے خیال میں 1 یا 2 مہینے میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور تب جو ہے وہ اپنا چارج بطور ایک ریٹائرڈ آفیسر جو ہے وہ سنبھال لیں گے. اس پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. اچھا ظاہری بات ہے چند لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی تعیناتی کو جو ہے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلن کی جو ہے وہ بڑا خیال رکھتے ہیں, اور اس لیے بھی ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے اگر ان کی تعیناتی ہو تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. یس دس از ڈیبیٹیبل, آئی کین لسن ٹو دس ڈبیٹ, لیکن اس کا ایک کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر, یہ میری نظر میں اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا. میں معذرت کے ساتھ یہ اختلاف کرتا ہوں کہ جناب پاکستان کے اندر صرف 1 یا 2 ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈسپلنڈ انڈیویجول ملتے ہیں. میں بیوروکریسی کے اندر آئی نو سم ونڈرفل انڈیویجولس, میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں. ہمارے بیوروکریٹس کے اندر بھی, سول سرونٹس کے اندر جو ہیں بڑے زبردست قسم کے انڈیویجول ایسے موجود ہیں جو بہت ڈسپلنڈ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں اور بڑے قابل ہیں. آپ ان کو بھی تعینات کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جی صرف ایک ہی ادارہ ہے جہاں سے ہمیشہ آفیسرز آئیں گے اور وہی آپ ان کو جو ہے وہ تعینات کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسپیشلی میرے خیال میں سویلین معاملات کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ سویلین ڈومینس کے اندر ہی رہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, یا ریسکیو سروسز ہیں جس طرح 1122 ہو گیا, یا سول ڈیفنس ہو گیا, یا اس قسم کے مطلب فائر بریگیڈ ہو گیا, یا اس قسم کے جو ادارے ہیں, چلے وہاں پہ پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ آپ ریٹائرڈ آفیسرز کو جو ہے تعینات کر سکتے ہیں. لیکن دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کم از کم سویلین کنٹرول جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اب یہاں پہ ذرا میں چاہوں گا کہ کوئی کبھی جا کے ذرا خان صاحب سے بھی سوال کرے نا. موجودہ حکومت تو یہ کر ہی رہی ہے نا, ان کی تو پسلی ہے ہی نہیں, نہ دانت ہے نہ پسلی ہے نہ مینڈیٹ ہے, تینوں چیزیں نہیں ہیں. تو لیکن کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے نا کہ جناب جب آپ 2018 میں آئے تھے تو آپ نے کیوں ہر جگہ سابق فوجی آفیسرز کی تعیناتیاں شروع کروا دی تھیں, آپ نے کیوں کیا تھا یہ سب کچھ. میں اسی لیے بات کرتا ہوں نا, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب سویلین بالادستی کے نعرے مارتے ہیں نا جب جا کے, اور خاص طور پہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ان کے نعروں پہ مجھے یقین نہیں آتا. کیونکہ اپوزیشن کا جو ہے وہ عمران خان اور ہے, حکومت والا عمران خان اور ہے. اپوزیشن کا نواز شریف اور ہے, حکومت والا نواز شریف اور ہے. اپوزیشن کا شہباز شریف اور ہے, نہیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں کا شہباز شریف ایک ہی ہے. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ شہباز شریف کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے, وہ جس طرح کی حکومت میں ہے نا وہ ویسے بھی اپوزیشن میں ہے. یہ ان کا آپ ان کو کریڈٹ دیں. وہ کہتے ہیں پاجی جتھے کہنا سائن کر دو, میں کسی جگہ تے نہ نہیں کرنی, نو میٹر واٹ ہیپنس. اچھا جی, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب انٹرا پارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں جو ہے مسترد کرتے ہوئے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ممبر سندھ نثار دورانی کی جانب سے تحریر کیا گیا. اس میں انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں تحریک انصاف کے التوا کی درخواست بھی مسترد کر دی, جبکہ انٹرا پارٹی انتخابات کی کارروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک مؤخر کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی.
فیصلے میں الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو ایف آئی اے سے پارٹی آفس سے لے جائے گئے دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس فیصلے میں الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے. شق 209(3) کے تحت سرٹیفکیٹ کے اجرا کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پہ جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.